اس وقت اسلام آباد میں جو نیشنل پریس کلب ہے اس کے سامنے بہت بڑی تعداد میں بلوچستان کے شہر تربت سے مارچ کر کے یہاں پہ پہنچنے والی عورتیں اور بچے ہیں جو صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پیارے لاپتہ ہیں جن کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا ہے ان کو عدالتوں میں پیش کر دو۔ تو اگر تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو 9 مئی کے واقعات پہ ریاست معاف کر دیتی ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بھی معاف کرنا پڑے گا۔ جب ان کو معاف کریں گے تو پھر اور بھی لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں بھی معاف کرو۔ دیکھیں کہیں ہمیں ایک لائن ضرور ڈرا کرنی ہے کہ یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جس طرح بلوچستان میں آپ نے دیکھا یا کچھ فاٹا ایریاز میں کچھ غیر ملک کی ایما پہ جس طرح ہوا ہے، ابھی پرسوں ترسوں آپ نے ڈے خان میں دیکھا کتنی شہادتیں آئی ہیں، تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جینونلی ملک دشمن کارروائیوں میں جو ہیں وہ انوالو ہیں، ان کو تو سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ دیکھیں جو ہمارا فوجی جوان شہادتیں دے رہا ہے وہ آپ کے لیے میرے لیے دے رہا ہے، جو ہمارا پولیس والا یا ہمارا رینجر والا یا ایف سی والا شہید ہو رہا ہے، لیکن کچھ اس میں بے گناہ بھی ہیں، بے گناہ بھی ہیں۔ تو ہمارا تو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کنسیڈریٹ اوپینین ہے کہ آئین سے مبرہ کوئی کام نہ کریں۔ اگر کسی نے سخت کام غلط کیا ہے ریاستی اداروں کے خلاف، اس نے کوئی جو ہے کسی کی ایما پہ سارا کچھ کیا ہے، سخت سے سخت سزا، لیکن تھرو کورٹ عدالت سے۔ تو یہ میں نے پرسوں بھی ایک سوال اٹھایا تھا، آج آپ کے سامنے دوبارہ اٹھا رہا ہوں کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جی جو آپ کی پارٹی کے جو کارکن ہیں جن سے غلطی ہو گئی ہے، ریاست جو ہے وہ ماں کے طور پہ، دیکھیں وہ دہشت گرد تو نہیں ہے، ہاں سیاسی کارکن ہیں، پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، لیکن جو لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ غائب ہیں اور سالہ سال سے غائب ہیں، لاپتہ افراد ہیں، وہ ان کے بھی جو فیملیز ہیں وہ صرف اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کو کورٹ میں تو پیش کر دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ ایشو ہے جس پہ آج کل نہ مسلم لیگ نون بات کرتی ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے، اور نہ تحریک انصاف بات کرتی ہے۔ تحریک انصاف اپنے کارکن جو لاپتہ ہو جاتے ہیں اس کی بات کرتی ہے، لیکن جو بلوچستان میں یا کسی اور جگہ پہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی بات نہیں کرتی۔ دیکھیں اس پہ تو آج ہماری پارٹی کا موقف آیا ہے، آپ نے اعلامیہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ قانون سے آئین سے مبرہ کوئی ایکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے ریاستی اداروں پہ حملے کیے ہیں یا کچھ کیا ہے، ظاہر ان کی بھی فیملیز تو ہوتی ہیں، تو فیملیز کو ڈھال بنا کے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے تو ان کو ضرور ان کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے، ان کو موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ لیکن ایک بات میر صاحب بالکل وہ کرسٹل کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، جو ریاستی اداروں پہ حملے کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاک فوج کا یا پولیس اور رینجرز یا پیراملٹری کا جوان شہید ہوتا ہے، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں جو شہید ہوتا ہے ہمارا جوان جن کی وجہ سے شہید ہوتا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اس میں تفریق کرنی پڑے گی، کوئی گناہ گار ہے کوئی بے گناہ ہے، جو بے گناہ ہے ان کو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ جہاں تک ہمارا تعلق اس کو آپ اس سے نہیں جوڑ سکتے میر صاحب، ہمارا ایک سیاسی جماعت ہے جو ایک اس دن ایک احتجاج ہوا جس میں کچھ لوگ جو ادھر گئے غلط کیا انہوں نے، اس کو پارٹی نے یا خان صاحب نے یا میں نے ہماری مین لیڈرشپ میں کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا، ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے انہوں نے تکلیف بھی کافی دیکھ لی ہے اور ان کو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ یہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں جو کبھی خدا نخواستہ ایسی کارروائیوں میں انوالو رہے ہیں، وہ سیاسی کارکن ہیں۔ حالانکہ جو کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ حملہ کرتا ہے تو حق یہ ہے قانون کے مطابق اس کو سزا ملے۔ میرے جیسے آدمی جس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، میں نے بھی فیس کیا نا، میں نے بھی فیس کیا، عدالت سے نکلا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں جہاں تنبیہ کرتی ہے وہاں تنبیہ کے بعد وہ معاف بھی کرتی ہے ان بچوں کو جو ملک سے محبت کرنے والے بچے ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ اور آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کہ اس وقت اسلام آباد میں ایک بڑی تعداد میں ایسی بلوچ خواتین اور بچے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں جو تربت سے مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو ان کو عدالت میں پیش کریں، اور اگر جرم نہیں کیا تو ان کو رہا کر دیں۔ تو یہ ایک پرامن ایکٹیویٹی ہے، پرامن مارچ ہے، اور اس کا کوئی پرامن سیاسی حل نکلا ہے تو بہت اچھا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔